پنکی کی گرفتاری ایک چرس بیچنے والی خاتون کی گرفتاری سے لنک کرتی ہے۔ ساؤتھ میں 10 مقدمات درج ہونے کے باوجود، اینٹی نارکوٹکس فورس میں 1 مقدمہ درج ہونے کے باوجود اس کو پکڑا نہیں جا سکا۔ تو یہ بڑی الارمنگ سی سچویشن تھی، جس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ یقینی طور پر کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کو پولیس کی سپورٹ ہے۔ اس کی گرفتاری 12 تاریخ کو یعنی کہ 12 مئی کو گارڈن تھانے سے ظاہر کی گئی تھی، جبکہ اس کی جو گرفتاری کی خبر میں نے دی تھی 2 تاریخ کو یعنی کہ 2 مئی کو، تقریباً 11 دن پہلے۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اور دوسری بات یہ کہ پنکی کی گرفتاری کی اگر بات کی جائے، پنکی یقینی طور پہ ایک خود تو بہت بڑا کریکٹر ہے، یعنی کہ کوکین کی دنیا کی اگر آپ بولیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، تو یقینی طور پہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی گرفتاری میں آپ کو بتاؤں تو ایک چرس بیچنے والی خاتون کی گرفتاری سے لنک کرتی ہے، یعنی کہ پہلے ٹاسک دیا گیا وفاقی سول اثاثے ادارے کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ جو ڈرگز ڈیلرز ہیں، ڈرگز پیڈلر ہیں، جو منشیات بیچنے والے ہیں، ان کے خلاف یہ لوگ مطلب یہ ادارہ کارروائی کرے، پولیس کو سپورٹ کرے، اور جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ جو ہے وہ ایکشن بھی لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بلا امتیاز کارروائی کے لیے درخواست کی گئی اس ادارے سے۔ اچھا، یہ کارروائی پہ یقینی طور پہ جب شروع ہوئی، جب انہوں نے آپریشن شروع کیے اپنے، تو کورنگی کے ایک مقام کی ان کو ٹپ ملی، یا ان کے جو مخبر ہے اس نے اطلاع دی کہ کوئی خاتون ہے جو کہ چرس دینے کے لیے کسی شخص کو چرس سپلائی کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ اس ادارے کے اہلکار وہاں پہ گئے، انہوں نے جب وہاں پہ جا کے اس کی ریکی کی، اس خاتون کی، تو وہاں پہ شخص موٹر سائیکل میں یہ منشیات لینے کے لیے پہنچ بھی گیا۔ انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا، اہلکاروں نے۔ جب پکڑا تو اس کے پاس سے جو تھیلا تھا یا جو ڈبہ تھا جس میں وہ چرس موجود تھی، اس کے ساتھ ایک باکس بھی تھا جو کہ انمول عرف پنکی کی برانڈنگ کے ساتھ تھا، یعنی کہ وہی ڈبی جس پہ پنکی ڈان اور نام ہی کافی ہے لکھا ہے۔ تو ان کو بڑا تجسس ہوا کہ یار یہ کون ہے، یہ ایک ڈبی جو ہے ہمیں ملی ہے، تو یہ مطلب یہ آیا ہی کوئی ڈرگز والی ہے یا پھر یہ کوئی اور ہے۔ تو خیر انہوں نے اس موٹر سائیکل رائڈر سے جو کہ وہاں پہ یہ چرس لینے کے لیے آیا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ پنکی، یہ وہی پنکی ہے جو کہ کراچی سے بھاگ چکی ہے اور جو کوکین کی سب سے بڑی ڈیلر ہے۔ تو انہوں نے اس کو پھر ٹریک کرنا شروع کیا کہ یہ اگر کوکین ایسی ہے کہ جو ڈبوں میں پیک ہو کے مل رہی ہے، تو یقینی طور پہ یہ عام کوئی شخص استعمال نہیں کر رہا ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں ایلیٹ کلاس یا پھر کوئی ہماری ایسی جنٹری یوز کر رہی ہوگی جو کہ مہنگا نشہ افورڈ کر سکتی ہے۔ اس کو ٹریک کرنے کے لیے پھر ڈیفینس کی ڈانس پارٹیز کا رخ کیا گیا کہ جہاں پہ یہ نشے استعمال ہوتے ہیں۔ نشوں کے استعمال کے لیے ان پارٹیز کو عام طور پہ جو ہے یوز کیا جاتا ہے، وہاں پہ کوکین، آئز اور ایکسٹیسی نام کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ تو جب وہاں تک پہنچے تو وہاں پہ بیشتر پارٹیز میں انمول اور پنکی کی کوکین جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہوئی دکھی، اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ مطلب اگر کسی سے کوئی اہلکار خریدار بن کے ملتا تھا تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اگر اس برانڈ کی مل جائے تو اس کے لیے میں پیسے منہ مانگے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اسی کو ٹریک کرتے کرتے بہت ساری ڈانس پارٹیز کا بھی انکشاف ہوا کہ ایسی ڈانس پارٹیز بھی سامنے آئیں جس کے باہر جو ہے پولیس موبائل کھڑی ہوتی تھی۔ تو بہت زیادہ الارمنگ سچویشن جب کریٹ ہونا شروع ہوئی تو پھر پنکی کو پکڑنے کے لیے نا ایک باقاعدہ جال بچھایا گیا۔ پھر جب جال بچھایا گیا تو اس میں کہیں نہ کہیں پنکی جو ہے وہ ٹریپ ہو گئی، لاہور سے اس کو پکڑا گیا، پھر اس کے بعد اس کا گھر ور سب کچھ سامنے آ گیا۔ لاہور سے جب اس کو اہلکار پکڑنے کے لیے یہاں سے پہنچے ہیں تو پنکی جو کہ اس وقت اس گھر میں موجود تھی اور اپنے کوکین کو مزید جدید کرنے کا یا پھر مزید ایڈوانس یا مزید مہلک کرنے کا ایک فارمولہ تیار کر رہی تھی، تو اس نے سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا اسلحہ یعنی کہ جو اس کا ویپن اس کے پاس سے ملا، اس نے وہ ڈھونڈا۔ اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ انمول نے یہ بولا کہ اگر مجھے ذرا سا بھی موقع ملتا تو میں ایک نہ ایک کو شوٹ کر دیتی، کیونکہ وہ ویسی ایک نشہ نہ صرف بیچتی ہے بلکہ نشہ استعمال بھی کرتی ہے۔ ویسی نشے میں جب ایک عورت ہے تو اپنے اوپر ویسی کنٹرول نہیں ہے، اور پھر ایسے موقع پہ جب کوئی پتہ چلے کہ کوئی اس کو پکڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ اور پھر دوسری جو اہم بات تھی وہ اس نے بولی کہ یہ وہ بدنصیب اہلکار ہیں جو میرے پاس جب آئے تو میرے پاس دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے،
ورنہ اس سے پہلے جتنی بار اہلکار اس کے پاس آتے تھے اس کے پاس کوئی نہ کوئی کیش اتنی بڑی مقدار میں اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا، یعنی کہ 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ 80 لاکھ 50 لاکھ یہ کیش ان کو اٹھا کے دیتی تھی اور اپنی جان چھڑا لیتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کئی عرصے سے اس کو پکڑا نہیں جا سکا. لاہور میں بھی اس کو ایک بار پکڑنے کی کوشش کی ہے. اس نے اس پکڑنے کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے کچھ پولیس اہلکاروں کو ہٹ بھی کیا تھا، اس سے وہ معمولی زخمی بھی ہوئے، لیکن وہ واقعہ ٹریفک حادثے کے طور پہ ٹریٹ ہو کے پیک ہو گیا. اس کا بھی آگے نہیں پتہ چلا، کیونکہ اس ملزمہ کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں، یہ پیسہ چلاتی بھی صحیح جگہ پہ ہے اور اسی پیسے کا استعمال کرتے کرتے یہ یہاں تک پہنچی ہے. اس کے پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اس کو کوئی سیاسی پشپنائی ملتی ہو، کوئی ادارے سپورٹ کرتے ہوں، کوئی پولیس نے اس کو بہت سنبھال کے رکھا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس اس منشیات کا پیسہ یا کوکین کو فروخت کرنے کا پیسہ بہت ہے. اتنا ہے کہ یہ منہ مانگے پیسے دیتی ہے. یعنی کہ 10,000 والی کوکین جب ایک عورت 25,000 اور 40,000 کی بیچے گی تو وہ کمائے گی کتنا. تو وہ یقینی طور پہ یہ ملزمہ کو اس طرح پکڑا گیا، پھر پکڑ کے یہاں پہ شفٹ کیا گیا اور پھر ظاہر سی بات ہے پولیس کے حوالے کیا گیا، اور پھر پولیس نے جو حال کیا وہ ہم سب کے سامنے. اس پہ اگر پنکی پہ درج مقدمات کی بات کی جائے تو وہ بیشتر مقدمات یا اس وقت جو اتنے مقدمات سامنے آئے تھے وہ ساؤتھ کے تھے. اچھا، ساؤتھ میں 10 مقدمات درج ہونے کے باوجود، اینٹی نارکوٹکس فورس میں 1 مقدمہ درج ہونے کے باوجود اس کو پکڑا نہیں جا سکا. سب سے پہلے تو یہی جو وفاقی سول حساس ادارہ اس کو پکڑا، جس نے جو اس پہ کام کر رہا تھا، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہی ایک الارمنگ سچویشن تھی کہ ایک ملزمہ خاتون ہے جو کہ جس کا ڈرگس آج تک چل رہا ہے، جس کو پہلے کبھی پکڑنے کی کوشش بھی کی گئی، پھر اس کا پتہ چلا کہ اس کے بھائی بھی اس دھندے میں انوالو ہیں، اس کو اب تک پکڑا کیوں نہیں جا سکا. اس کے بھائی کو بھی پکڑا جاتا ہے تو ایک چرچ کے کیس میں جو ہے وہ فٹ کر کے اور پھر وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سی سچویشن تھی، جس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ یقینی طور پہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کو پولیس کی سپورٹ ہے، کہیں نہ کہیں اس کو پولیس پکڑنا نہیں چاہ رہی، یا پھر جو اہلکار پکڑنے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس سے لائسنس کر لیتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کو پکڑتے نہیں اور پھر پیسے لے کے آ جاتے ہیں. تو بہت سارے سوالات اٹھ چکے تھے پہلے ہی. تو اسی لیے فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ ساؤتھ جہاں پہ اس پہ درج ہیں مقدمات، جن کو یہ مطلوب بھی ہے، اس سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ دوسری ڈسٹرکٹ کی پولیس کو جو ہے اس کو دیا جائے گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ میں دیا گیا تھا وہاں پہ بھی دیکھا جائے تو منشیات کے نیٹ ورک تو ہیں. ڈسٹرکٹ سٹی، ڈسٹرکٹ کے ماڑی جڑا ہوا ہے. جہان آباد اس کا جو ہے وہ جس کو منشیات کی جڑ سمجھا جاتا ہے شہر کی، پاک کالونی کا علاقہ ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو کہیں نہ کہیں لنک تو تھا. اس کے پنکی کے بھی تعلق واسطے کہیں نہ کہیں جڑتے تھے جہان آباد پاک کالونی سے، اس کا کوئی نہ کوئی لنک تھا. تو اسی لیے اس کو وہاں پہ شو کیا گیا تھا. اور پھر یقینی طور پہ ایک یہ بھی تھا کہ جو انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ میں کسی جرم کے خلاف کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ڈرگس کے خلاف بھی ہم نے دیکھا جب نیا ایس ایس پی سٹی آیا تو اس کے بعد نہ صرف سٹی میں بلکہ اس سے جو اطراف کے علاقے تھے وہاں پہ بھی اچھا خاصا ہم نے دیکھا کہ لوگ پکڑے جا رہے تھے. ڈرگس کے وہ لوگ بھی پکڑے جا رہے تھے، بیچنے والے جو بہت عرصے سے نہیں پکڑے جا رہے تھے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو دیا گیا. لیکن پھر وہ بات ہے کہ مس ٹیکل ہو گیا، کسی طرح ان سے مینیج نہیں ہو پائیں چیزیں، حالانکہ کیس پورا تیار تھا. مین جو کور ریزن ہے اس کو پکڑ کے اس کی گرفتاری جو شو کی گئی ہے وہ بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ اندر رہے گی، اس کو سزا ملے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا جو کاروبار ہے اس کو ڈینٹ ملے گا یا کہیں نہ کہیں بریک تو لگے گی. ورنہ اگر یہ باہر رہی، ضمانتوں پہ آتی رہی تو پھر تو ایسے ہی چلتا رہے گا کاروبار. اور اس کا مین مقصد بھی یہ ہے کہ میں کسی طرح اگر میں پکڑی جاؤں تو میرا نام ایسا ہو کہ میں ایک برانڈ بن جاؤں. وہی ہو گیا. جی دیکھیں، بالکل اگر خبر کی بات کی جائے تو اس کی گرفتاری 12 تاریخ کو یعنی کہ 12 مئی کو گارڈن تھانے سے ظاہر کی گئی تھی، جبکہ اس کی جو گرفتاری کی خبر میں نے دی تھی یا جو ہم نے آن ایئر کی تھی وہ ہم نے دی تھی 2 تاریخ کو، یعنی کہ 2 مئی کو، تقریباً 10-11 دن پہلے. تو پکڑا تبھی گیا تھا اس کو، لیکن یقینی طور پہ اس سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کیا جا رہا تھا کہ اس سے کئی بڑے نام سامنے آئیں گے. پھر کچھ لسٹ بھی ہمارے سامنے آئیں، ہمارے آپ کے سامنے، اس میں بہت سارے نام بھی سامنے آئے.
آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو صاحب نے بولا بہت سارے معتبر لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں. یہی معتبر لوگوں کے نام ساحر حسن کے کیس میں بھی سامنے آ رہے تھے, لیکن پھر وہ معتبر لوگ ہیں تو ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. ان کے لیے ریہیب کی بات کر دی جاتی ہے کہ ان کو ریہیب کیا جائے گا. تو اس وقت بھی ان 10 دنوں کے دوران بھی یہی سب انویسٹیگیشن ہوتی رہی کہ کون لوگ ہیں جو اس سے رابطے میں ہیں, کون خریدار ہیں, یہ کن سے خرید رہی ہے, بیرون ملک سے اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں, جو گینگ ہے سیاہ فام لوگوں کا ان کو ٹریک کرنا تھا. اس میں بھی بڑی کامیابی مل چکی ہے. اب یہ کوکین ڈیلرز کا جو نیٹ ورک ہے, پنکی کی گرفتاری سے اصل میں بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو کوکین کو لانے والے تھے, جو کوکین کو بیچنے والے تھے, اس گینگ کے مین جو کریکٹرز تھے ان میں سے بیشتر کو پکڑا جا سکا ہے. اور جس میں یہ سیاہ فام لوگ بھی تھے جو کہ پہلے کراچی میں پائے جاتے تھے, اب لاہور شفٹ ہو چکے تھے, سب وہاں سے اپنا یہ دھندا کر رہے تھے. کچھ اسلام آباد چلے گئے تو ان کو وہاں سے بھی پکڑا گیا ہے. تو پنکی اس لیے ایک بڑا کریکٹر تو بنا, لیکن جب اس کی گرفتاری کی خبر ہم نے دی تھی تو اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اتنے اہم نام سامنے آئیں گے, یا پھر پولیس کے لیے یہ کیس اتنا بڑا چیلنج بن جائے گا. کیونکہ جس ادارے نے پکڑا تھا اس نے اپنی ورکنگ پوری کر لی تھی, ثبوت بھی تھے کہ اس کا کوکین بکتا بھی ہے, اس کا گروپ بھی فعال ہے, اس کے رائٹرز بھی ہیں, اس کے بھائی بھی ہے, سب چیزیں ورکنگ پوری ہو چکی تھی. ایون یہ کہ جن پولیس اہلکاروں نے کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ چھوٹی موٹی فراہم کی تھی, ان تک کے نام اس وقت سامنے آ چکے تھے. اس کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ ٹریک کیا گیا, اور پھر چیزیں مزید سامنے آتی نہیں. لیکن جس طرح یہ عدالت میں پیش ہوئی, جس طرح اس نے کیٹ واک کی, اور پھر وہ جس طرح ٹی وی چینلز پہ اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے, اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ کیا بولیں گے ہوا بن گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو بہت ساری ایسے انکشافات سامنے آتے رہتے آج تک کہ وہ الارمنگ ہوتے, اور یقینی طور پہ بہت سارے لوگ ہمارے بہت سارے معتبر لوگ ابھی پریشان بیٹھے ہوتے.